سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سورہ زمر کا 6 رکوع اور 24ویں پارے کا 3 رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، ظلم کیا، گناہوں اور معصیتوں میں مبتلا ہو کر گناہ کر کے اپنی جانوں پر جنہوں نے ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ جو کفر سے باز آ جائے، سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تعالی سب گناہ بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جو کفر سے باز آئے، سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے۔ مشرکین میں سے چند آدمی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا دین تو بے شک حق اور سچا ہے، لیکن ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت سی معصیتوں میں مبتلا رہے ہیں، کیا کسی طرح ہمارے وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ سچی پکی توبہ کرو، ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، یعنی توبہ کر کے تائب ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے حضور گردن رکھو، جھک جاؤ اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی۔ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو، تم غفلت میں پڑے رہو۔ اس لیے چاہیے کہ پہلے سے ہوشیار رہو اور سچی پکی توبہ کرو، اللہ کے حضور رجوع لاؤ، تائب ہو کر اس کے حضور گردن جھکا دو، اس کی فرما برداری کرو، قرآن پاک پر عمل کرو۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر، ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، کہ میں اللہ کی عبادت بجا نہ لایا اور میں نے اللہ کے حق کو نہ پہچانا اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش نہ کی۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑاتا تھا، اس کی کتاب کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ او تقولا، یا کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا، اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی ہوتا۔ او تقول حین تر العذاب، یا کہے جب عذاب دیکھے لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں، یعنی دوبارہ دنیا میں مجھے جانے کا موقع دیا جائے کسی طرح تو میں پھر نیکیاں کروں، سچی پکی توبہ کروں، ایمان لاؤں۔ ان باطل عذروں کا جواب اللہ تعالی کی طرف سے وہ ہے
جو اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، بلا ہاں کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں، فکذبت بہا تو تو نے انہیں جھٹلایا، واستکبرت اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین اور تو کافر تھا۔ یعنی تیرے پاس قرآن پاک پہنچا، حق اور باطل کی راہیں واضح کر دی گئیں، اور تجھے حق اور ہدایت اختیار کرنے کی قدرت دی گئی، باوجود اس کے تو نے حق کو چھوڑا اور اس کو قبول کرنے سے تکبر کیا، گمراہی اختیار کی، جو حکم دیا گیا اس کی ضد اور مخالفت کی۔ تو اب تیرا یہ کہنا غلط ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا، اور تیرے تمام عذر جھوٹے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہیں۔ جھوٹ باندھا یعنی شان الہی میں ایسی باتیں کہیں جو اللہ کے لائق نہیں، اس کے لیے شریک تجویز کیے، اولاد بتائی، اس کی صفات کا انکار کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے منہ کالے ہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین کیا مغرور کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ تو جو تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا، اور جتنے بھی ایمان نہ لائے وہ تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لائے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیں اور موت سے پہلے ایمان لے آئیں تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ اور اللہ بچائے گا پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون نہ انہیں عذاب چھوئے نہ انہیں غم ہو۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو عذاب سے بھی محفوظ ہے، غم سے اور پریشانی سے بھی محفوظ ہے۔ جنتی ہر قسم کی تکلیف سے اور غم سے جنت میں محفوظ ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اور وہ ہر چیز کا مختار ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے ہیں آسمانوں و زمین کی کنجیاں، چابیاں، یعنی رحمت کے خزانے، رزق کے خزانے اور بارش وغیرہ کے خزانوں کی چابیاں، کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، وہی ان کا مالک ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر معلوم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان و زمین کی کنجیاں، چابیاں یہ ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ وهو الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر۔ مراد یہ ہے کہ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی توحید، تمجید ہے۔ یہ آسمان و زمین کی بھلائیوں کی کنجیاں ہیں۔ جس مومن نے یہ کلمے پڑھے دنیا اور آخرت کی بہتری اور کامیابی وہ پائے گا۔ اگر یہ کلمات آپ پڑھنا چاہیں تو الحمدللہ باہر شریعت مسجد سے جو برکات الوظیفۃ الکریمہ کتاب ہے وہ آپ حاصل کریں۔ وظیفۃ الکریمہ کے نام سے یہ کتاب ہے، اسے حاصل کریں۔ اس میں یہ کلمات موجود ہیں جنہیں کہا گیا آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان میں ہیں۔ سورہ زمر کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔
اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے